کہ معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. فلیگ کرتے ہیں، بینک کا یہ کام ہے یو کے اندر بتانا ان کو. جب وہ فلیگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر این سی اے جو ہے وہ عدالت میں جا کر اس کا 12 ہفتے کا این سی اے بتا دیتی ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور 12 مہینے کے لیے اس کو ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ منجمد کر دیا جاتا ہے. 12 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو کیونکہ اب شریف خاندان اور پوری نون لیگ کے لیے فخر کی بات ہے، یہ ذرا سنیے، بے حیائی کا لیول سنیے کہ ان کے لیے یہ بات فخر کی بات ہے کہ ان کی ٹرانزیکشن کو مشکوک قرار دیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے، میں بھی ملک سے باہر رہا ہوں، جتنے لوگ بھی ملک سے باہر رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ جو ایمانداری کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ہفتے میں 2 ہفتے میں اس کے اوپر اگر کوئی سوال یا جواب ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کا جواب اور سوال ہفتے اور 2 ہفتے میں ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جو مشکوک ٹرانزیکشن ہے وہ 12 مہینے تک پہلے چلتی ہے، 12 مہینے کے بعد بھی ختم نہیں کی جاتی، ایک ایکسٹینشن دی جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کو ایک اور ایکسٹینشن دی جاتی ہے، اور اس مشکوک ٹرانزیکشن کو مشکوک ہی سمجھا جاتا ہے اس ٹائم تک. اور اس کے بعد 10 ستمبر کو اس مشکوک ٹرانزیکشن سے ایک ٹرانزیکشن جو ہوئی تھی اس پر سے وہ بین اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو ان فریز کر دیا جاتا ہے، غیر منجمد کر دیا جاتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی مقدمہ چل رہا تھا شہباز شریف پر یا نواز شریف کے اوپر. شہباز شریف کے صاحبزادے جو سلمان شہباز ہیں ان کے ایک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھا گیا، اور وہ بھی برطانیہ نے سمجھا، وہاں کے بینک نے سمجھا، وہاں کے این سی اے نے یہ سمجھا. پاکستان نے نہ کوئی شکایت کی تھی، انہوں نے صرف پاکستان سے پوچھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، تو ہم نے انہیں بتایا کہ بڑے فراڈ اور چور قسم کے لوگ ہیں. ان کے پوچھنے پہ بتایا، اور انہوں نے تب پوچھا جب وہ پہلے سے اس ٹرانزیکشن کو مشکوک اور اس ٹرانزیکشن کو وہ کسی طریقے سے ان کو لگتا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہماری کمپلین کے اوپر نہیں ہوئی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کسی برطانیہ کی عدالت میں اس کے اوپر مقدمہ نہیں چل رہا تھا، این سی اے انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اور آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس ٹرانزیکشن پہ مزید انویسٹیگیشن نہیں کرنی. اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف تمام منی لانڈرنگ کے کیسز سے انہیں بری کر دیا گیا. یہ وہ جھوٹی خبر تھی جو ایک چینل نے بریک کی. ان چینل کے جو لندن کے اندر جو ان کا نمائندہ ہے وہ سب کو پتا ہے شریف خاندان کے ہاتھ کی گھڑی ہیں، وہ جو شریف خاندان نے کہنا وہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بولنا ہے، کسی کو کوئی شک نہیں اس پہ. لیکن اس ادارے کے مالکان کو، اس ادارے کے ایڈیٹرز کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک اتنے بڑے ادارے کو اتنا بلیٹنٹلی جھوٹ، طوفان اور ایک ایسی چیز جس کا کوئی وجود نہیں اس کی خبر بنا کر پیش کیا گیا. ذرا بتا دیا جائے کہ کس عدالت نے بری کیا شہباز شریف صاحب کو، کون سے فیصلے میں شہباز شریف کا نام ہے، مقدمے میں یا فیصلے میں کہیں پر. پاکستان کے اندر تو آپ یہ کہتے ہیں، جب آپ کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ 25 ارب روپے کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، جو آپ کے گارڈ، آپ کے ڈرائیور، آپ کے مالی، آپ کے پی این کے نام کے اوپر آپ نے اربوں روپے کی ٹی ٹیز لگوائیں باہر سے پاکستان کے اندر، وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ تو شہباز شریف کہتا ہے مجھے نہیں پتا، یہ میرے بیٹے کا معاملہ ہے سلمان شہباز کا، اور میں اس کے کاروباری معاملے سے الگ ہوں. اور آج جب لندن کے اندر سلمان شہباز کے ایک اکاؤنٹ کو، صرف ایک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کو انفریز کیا جاتا ہے تو یہاں پر دھمالیں ڈالی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس میں سے بری ہو گئے. تو یہ جھوٹی خبر تھی، شرمناک ترین جھوٹی خبر تھی. چینل کی انتظامیہ کو اور ان کے مالکان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے چینل کو شریف خاندان کو اس طریقے سے کس طرح سے استعمال کرنے دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی سمجھ لیں، وہ تمام معصوم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں کوئی فرق ہے، ان کے اندر کوئی لڑائی ہے، ان کے اندر بیانیے کی لڑائی ہے، ان کے اندر پارٹی کی لڑائی ہے، تو ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دونوں چور ہیں. اور جب چوری کے بارے میں جھوٹ بولنے کی بات آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آج شہباز شریف کا گروپ اور مریم صفدر کا گروپ تمام اکٹھے بیٹھ کے باجماعت ایک ہی جھوٹ بول رہے تھے، جو جھوٹ کل انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر چلایا
اچھا احترام ہے کیونکہ پھر آپ بعد میں کہتے ہیں ہم پہ آپ نے حملہ کر دیا، آزادی صحافت پہ حملہ کر دیا، ورنہ کوئی ڈر تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نام نہ لیا جائے. جو کارروائی آپ نے کی ہے شریفوں کے ساتھ مل کے، اس کے بعد نام تو آپ کا لیا جانا چاہیے. لیکن پھر صحافت کا احترام ہے، وہ صحافت نہیں جو کل کی گئی، جو اصل والی صحافت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ نے شریف خاندان کا ذاتی ملازم اپنے نمائندے کے طور پر وہاں رکھا ہوا ہے. جو ذاتی ملازم شاید ان سے تنخواہ یا پرکس تو نہ لیتا ہو، لیکن وہ ان کی ذاتی ملازم کی حیثیت سے ہی ان کی زبان اور ان کا بیان جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور وہاں سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ایک عدالت نے ان کو بری کر دیا، جبکہ یہ مقدمہ نہ کسی عدالت میں تھا، نہ شہباز شریف کا نام تھا کسی عدالت میں، نہ فیصلے میں نام آیا. تو آپ نے یہ تمام چیزیں اپنی طرف سے بن کے پیش کی. اس کے اوپر کل سے نون لیگ کہ وہ لوگ جنہیں شاید انگریزی کے فیصلے سمجھ نہیں آتے پہلے بھی، انہوں نے تمام لوگوں نے اس پر بھنگڑے ڈالے اور آج باجماعت ہو کر جھوٹ بولا. جو حقیقت تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ نہ تو شہباز شریف کا کوئی مقدمہ تھا، نہ شہباز شریف کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن تھی. سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کی ایک ٹرانزیکشن تھی جسے انفریز کیا گیا. مقدمات آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے، چوری کے، ریاکاری کے یہاں پر پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. ان مقدمات کے اندر آپ سے جب پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میرے بیٹوں کو پتا ہے. آج جب بیٹے کی ٹرانزیکشن انفریز ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں بری ہو گیا ہوں. یہاں بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہاں بیٹے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو آپ اس طریقے سے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. عوام بڑی سمجھدار ہے، عوام کو اس بات کا پتا ہے کہ آپ جتنی مرضی چھلانگیں ماریں یہاں پر آپ کو رسیدیں دینی پڑنی ہیں. نہ تو اب آپ کی ایف آئی اے اور نیب میں قطری رسیدیں چلنی ہیں کیونکہ وہ ہم نہیں چلنے دیں گے. آپ کو رسیدیں پرووائڈ کرنی پڑنی ہے کہ وہ جو آپ کے مالی کے، آپ کے گن مین کے، آپ کے پی این کے، آپ کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپے آئے ہیں، وہ کس پھپھی نے جمع کروائے ہیں، وہ کس ٹی ٹی کے تھرو آئے تھے، کیوں آئے تھے، وہ پیسہ کہاں سے آیا. یہ جواب آپ کو یہاں دینا، اس کا کوئی مقدمہ یو کے میں نہیں چل رہا. اگر یو کے کو اتنا فکر ہوتا تو جب آپ 1990 کی دہائی سے لوٹ مار کر کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اور شخص جو کراچی سے پولیٹکس کرتے تھے جس طرح کی لوٹ مار اور قتل و غارت کر کے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ادھر اتنا فکر ہوتا تو بہت پہلے سے آپ کو سزائیں مل چکی ہوتی. کیونکہ آپ نے اس ملک کے حساب سے ابھی تک ایسی کوئی چیز وہاں پر ان کے سامنے شاید نہیں ہے، تو انہوں نے آپ پر مقدمات نہیں بنائے. لیکن آپ پر یہاں پر مقدمات چل رہے ہیں جن کا آپ کو جواب دینا ہے کہ وہ 25 ارب کا جو آپ نے غبن کیا ہے، جو جعلی ٹی ٹیز ہیں، ان کی رسیدیں آپ کو یہاں پر دینی پڑنی ہیں. آپ کو ادھر ادھر کی چھلانگیں مارنے اور دمالیں ڈالنے سے فائدہ نہیں ہونا. بڑا آسان حل ہے، آپ ان کی رسیدیں دے دیں. یہ 25 ارب ہمارے جو اکاؤنٹوں میں آئے ہیں یہ یہاں سے پیسہ آیا ہے. آپ جس دن رسیدیں دے دیں گے مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہ یہاں مقدمہ ہوگا نہ کہیں اور ہوگا. لیکن رسیدیں دینے کی بغیر کسی عدالت سے بری ہوئے، جس عدالت میں آپ پہ مقدمہ بھی نہیں تھا اور آپ بری بھی نہیں ہوئے اور کوئی لینا دینا نہیں تھا آپ کے مقدمے کا، ایک چینل سے جھوٹی خبر چلوا کر اور پھر اس کو اپنی جماعت کے باجماعت جھوٹ کے ساتھ بلڈ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو گمراہ کر لیں گے. تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی وہ تمام ٹرانزیکشن پہلے ہی سامنے لا چکے ہیں، ان کے آپ نے جواب دینے ہیں. جو پاکستان کے بینکس کے اندر ٹرانزیکشنز آئی ہیں، جو پاکستان کے بینکس کے اب آفیسر نیب گرفتار کرتی پھر رہی ہے، جو پاکستان کے اندر آپ نے جعلی اکاؤنٹ کھلوائے، جو پاکستان کے اندر آپ یہاں سے لوٹ کا پیسہ پہلے باہر لے کے گئے اور باہر سے آپ نے وہ ٹی ٹیز یہاں لگوائیں. کیس آپ پہ ہے جب وہ ٹی ٹیز یہاں آئیں کہ وہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا، آپ کے ڈرائیور کے پاس، آپ کے پی این کے پاس، آپ کے مالی کے پاس وہ پیسہ کہاں سے آیا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور قوم اس کا جواب آپ سے چاہتی ہے. آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، جتنی کوشش کریں گے اتنا آپ پھنسیں گے. تو یہ قصہ اس جھوٹی خبر کا اور آپ کی جھوٹی جو پوری کی پوری ایک آرکیسٹریٹ آپ نے کی وہ یہاں تمام ہوتا ہے آپ کو یہ بتانے سے کہ آپ کسی عدالت سے بری نہیں ہوئے، صرف ایک ٹرانزیکشن انفریز ہوئی ہے اور اب پاکستان معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ دیں کہ شہباز خاندان کا ٹرانزیکشن کو مشکوک قرار دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کیے گئے ہیں.